اگر ڈھیروں دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد اللہ الصمد کی ایک تسبیح اس طرح سے پڑھ لو، پھر 15 منٹ بعد ہی پھر ایسا معجزہ ہوگا کہ اچانک سے اللہ کا نیک بندہ آئے گا اور اسے کروڑ دے جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں اور خود ہی اپنی زندگی میں رزق کا، مال و دولت کا طوفان لے آئیں۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی بتایا، انہوں نے وظیفہ پڑھا اور ان کی حاجت مراد اللہ پاک نے پوری کر دی۔ شام کو یہ وظیفہ پڑھا، ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ ساتھ میں آپ کو 2 وظائف بھی مزید ملا کے پڑھنے ہیں۔ اپنی زندگی سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غربت، تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، خاص طور پر آپ کی جو مالی پریشانیاں ہیں، وہ فوری طور پر ختم ہو جائیں، تو آپ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں اور اعتقاد کرتے ہوئے کسی بھی دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کہیں بھی کر سکتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، چاہے دکان میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے راستے میں ہوں، کہیں پر بھی آپ موجود ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو آج تک وظائف سے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا، جو لوگ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، جن کو آج تک کبھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا، یا اگر فائدہ ہوا بھی ہو تو جیسا فائدہ وہ چاہتے تھے ویسا فائدہ نہ ہو، تو آج کا وظیفہ یہ میرے پریشان دکھی بہن بھائی بھی لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم والا معاملہ فرمائیں گی۔ اور اس وظیفے کو پڑھ کے آپ کو دعا لازمی کرنی ہے، بھلے چھوٹی سی ہی مانگ لو، لیکن آپ لوگ دعا لازمی کیجئے، مگر بہتر ہے کہ آرام سے، سکون و اطمینان سے رب العالمین سے دعا مانگے۔ اب آپ کو وظیفہ سمجھانے لگی ہوں، وظیفے کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ لوگ کام پر بھی ہوں گے، کسی وجہ سے اپنے گھر میں نہ بیٹھے ہوں، مگر وقت نہ ملا، تو پھر آپ لوگ اپنی ملازمت کی جگہ، کاروبار کی جگہ، آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے، خاموشی سے کسی مناسب سی جگہ پر بیٹھ جانا، چپ چاپ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے آپ کو بالکل بات چیت نہیں کرنی، آپ نے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف پڑھے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ملا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں کی یہی وجہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ شور شرابے میں وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو جب بتائیں گے کہ ہم وظائف پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ جب بھی وظیفہ کریں تو کسی کو مت بتائیں کہ ہم کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو دوسری غلطی کر دیتے ہو، وظیفہ پڑھتے وقت آپ لوگوں کی توجہ وظیفے پر کم ہوتی ہے، مطلب آپ لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ فون پر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مصروفیت میں ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی وظائف جو ہوتے ہیں وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتے۔ وظیفہ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں، پوری توجہ سے، پوری دل جوئی سے، پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جس ترتیب سے اور جیسے بتایا گیا ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو اسی طرح سے وظائف پڑھنے ہیں۔ اللہ پر یقین کا اور توکل کا سفر بے حد حسین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، پھر وہ ہر وقت مسرور اور مطمئن ہوتے ہیں۔ انہیں مکمل سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، جو انسانوں، حیوانات، چرند پرند، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر میں بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں،
اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی حتیٰ کہ آنکھ سے نظر نہ آنے والی مخلوق کا بھی خالق و مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ یقین و اعتقاد کیا ہے؟ جب زندگیوں میں غموں کے گہرے بادل ہوں اور روشنی کی امید بھی بالکل نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید بھی نہ رہی ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو اور بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان مت ہو، اللہ ہمارا خالق و مالک ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے راستے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاں کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہیے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صفحے خشک ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی میں روایت کیا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگنے کے لیے اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں کیا، انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ اور یقین ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بھلا بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو بہت رحیم و کریم ذات ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ رستہ ہے جہاں فلاح کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ رستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ رستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر و مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب روشنی کی امید بھی نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں دکھوں اور تکلیفوں، غموں کے بادل منڈلانے لگیں، لیکن اس وقت بھی دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا، وہی کارساز ہے۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی انشاءاللہ۔ جو اللہ کی عظیم ہستی پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی رستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔
اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح علیہ السلام کو پار لگا دیتا ہے، تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کر دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سچے دل سے مانگی گئی دعائیں قبولیت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتے بولتے صدیق لکھا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی آگ کا رستہ اختیار کرتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتے بولتے بہت جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص مجرب وظیفہ ہے۔ جب بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصیدہ کرتا ہے، میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے ہمیشہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک طرف تو مختلف وظائف پڑھتے رہتے ہیں، مگر ساتھ میں گناہوں کے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اسی طرح کے بے شمار جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ آپ لوگ ایک طرف گناہوں کے کام کر رہے ہیں، ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے وظیفے، آپ کے عمل وہ کیسے اثر کریں گے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہ پڑھیں اور صرف وظائف پڑھیں، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نماز کی 5 وقت کی لازمی پابندی کریں، قرآن پاک کی بھی جتنی ہو سکے تلاوت کریں۔ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کہیں پر بھی موجود ہیں میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، پہلے تو سکون سے کہیں مناسب جگہ پر بیٹھ کر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 بار کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کو کوئی سا بھی وظیفہ آتا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے، آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی میری بہن یا بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ کم سے کم آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو ضرور پڑھیں۔ درود ابراہیمی کو پڑھنے سے رب کی ذات خوش ہوتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جب درود پاک انسان پڑھتا ہے تو اللہ پاک فوراً سے اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جب ہم سچے دل سے، بڑی عقیدت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو جو کلمات جو آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے، بہت آسان سے کلمات ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اسی طرح اس وظیفے کو آپ جس طریقے سے اور جس طرح میں پڑھ کر سنا رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر 3-4 وظائف ملا کے ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ اتنا آسان ہے کہ یہ عمل کوئی چھوٹا بچہ، 6-7 سال کا بچہ بھی بڑے سکون و اطمینان سے یہ عمل کر سکتا ہے۔ وظیفہ جو پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، یہ صرف 100 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ الصمد کو 100 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ تمام لوگ اس کے بعد جو کلمات آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں، یہ کلمات آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، یہ کلمات آپ لوگوں کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ یا رزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رزاق یا اللہ۔ آپ نے یہ کلمات کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ کلمات صرف 33 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جب آپ ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 بار، جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کی کرامات سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دیں گے، آپ کے حالات بہتر کر دیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ کر دیں گے، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد کو پورا کر دیں گے۔